صلی علی شفیعنا بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلی علی نبینا خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بکماله صلوا علیہ وآلہ صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی گول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبینا کرو مد اہل والرضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار انعام نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا کتاب کا موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی
رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پاک کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر امت مسلمہ کے جلیل القدر محدثین، مفسرین، فقہاء، مجدد دین، اولیاء کرام متفق ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے مبارک جسموں کے ساتھ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے وسیلے سے ان کی امت کے شہیدوں کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت اٹل ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح والی چیز کو موت آئے گی، یہ رب کا اٹل قانون ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے، اپنی دنیاوی زندگی کے دن پورے کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور ہم میں سے ہر شخص کی یہی پوزیشن ہے۔ کسی نے قیامت تک کے لیے اسٹامپ نہیں لکھوایا ہوا، جب ہمارے دن پورے ہو جائیں گے تو ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے، روح والی چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا کہا؟ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو چکھتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اس کا مزہ رہتا ہے، اس کے بعد تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو موت آتی ہے ہر انسان پر، لیکن جب قبر میں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں جاتا ہے تو اس مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں محی الدین۔ ایک کا نام منکر ہے، منکر نہیں لفظ، کیا ہے؟ منکر، اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ مردہ اس طرح سیدھا لیٹا ہوا ہوتا ہے، دونوں فرشتے آتے ہیں اور اس مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اس سے 3 سوال کرتے ہیں، 3 اٹھا کر جو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں قبر میں
تو سوال کیسے اس سے کیا جاتا ہے؟ یہ جواب تو وہی دے گا جو زندہ ہوگا، جو زندہ نہیں ہے وہ جواب کیسے دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کا معنی کیا ہے؟ ہاں بھائی کاکا تم بتاؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں نام، رب کا معنی کیا ہے؟ رب اللہ کا نام ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ یہ جتنے بھی بیٹھو کوئی بتائے مجھے، رب کا معنی پالنے والا، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے اور بھی نام ہیں، کتنے نام مشہور ہیں؟ ابھی 99 نام مشہور ہیں۔ اللہ کا نام اللہ ہے، اس کا نام خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، غفور ہے، ستار ہے، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ لیکن قبر میں دوسرے نام نہیں ہوں گے، یہ نام ہوگا کہ من ربک، دنیا میں تیری کس نے پرورش کی، کس نے تجھے پالا؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا جیسے آپ ہیں، تو وہ امتی جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کافر کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا رب کون ہے۔ جس نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہو وہ اللہ کو کیسے جانتا ہے؟ ساری زندگی مسلمان ہو کر اس نے پیسے کی پوجا کی، وہ کیا جانے کہ اللہ کیا ہے؟ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں دین کا معنی ہوتا ہے ضابطہ حیات، آئین، دستور، یہ دین کا معنی ہے۔ تو دنیا میں کس آئین کے تحت زندگی بسر کر رہا تھا؟ مسلمان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ کافر کہے گا ہاں لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ شخصیت جو تیرے سامنے ہے، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ جی وہ شخصیت کون ہے؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سوال صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امت کے بھی لوگ تھے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ شخصیت جو تیرے سامنے ہے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کیا عقیدہ تھا تیرا ان کے بارے میں؟ تو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ اللہ اکبر۔ سرکار قبر میں زندہ ہیں تو ان کو دکھایا جائے گا۔ اور پھر یہ ھذا عربی میں استعمال ہوتا ہے نزدیک کے لیے۔ محی الدین اگر کوئی نزدیک ہو تو کہا جائے گا یہ،
اور اگر دور ہوگا تو کہا جائے گا وہ۔ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکا، اور نزدیک کے لیے استعمال ہوتا ہے ھذا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر روز ایک ٹائم پہ ایک آدمی مرتا ہے جی، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتے ہیں دن میں اور قبروں میں موجود ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب نمبر کہہ رہے ہیں آج مننا بھی بہت ہو گیا صبح۔ چپ کر بھائی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردے کی قبر میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے لا یعنی قسم کے عقیدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قبر میں موجود نہیں، حاضر تشریف نہیں لاتے تو پھر یہ سوال کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے وصیت کی، آپ نے وصیت کی کہ میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودا جائے، گہری کھودی جائے کہ میں کھڑا ہو سکوں میرے قد کے برابر۔ کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو میرے پاس تشریف لائیں تو میں بیٹھ کر ان کا استقبال نہ کروں بلکہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کروں۔ جی یہ عشق والی باتیں ہیں، محبت والی باتیں ہیں۔ تو تیسرا سوال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنے والا، محبت رکھنے والا، پیار کرنے والا، آپ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پیش کرنے والا، جب یہ سوال سنے گا تو فوراً کہے گا اِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ سعید صاحب نے، حبیب صاحب نے، یہ جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ کیوں جی نہیں نہ دیکھا؟ آج ریاض صاحب ہیں یا باقی دوست احباب بیٹھے ہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آدمی کسی کو پہچانتا ہے تو یا تو اس کو دیکھا ہوا ہو، یا تو اس کو دیکھا ہوا ہو، یا اس کے ذہن میں اس کا حلیہ ہو کہ اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں، ناک ایسی تھی، لب مبارک ایسے تھے، رخسار ایسے تھے، چہرہ ایسا تھا۔ جی ہم کسی کو پہچانتے ہیں نا، بٹ تیرا نام کیا ہے؟ علیم بٹ، کہ جی داتا دربار کے قریب رہتا ہے علیم بٹ، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس کو بتایا، وہ کہے گا کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس کا یہ حلیہ ہے، اس طرح داڑھی مبارک ہے اور اس طرح اس کا قد ہے، اس طرح یہ ہے۔ تو آدمی اس تک پہنچے گا، اس حلیہ اور اس نشانیوں کے مطابق پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو ہم نے خود دیکھا ہوا ہو، دیکھا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کے حلیہ مبارک کے مطابق اس کو پہچان لیا جائے گا۔ تو قبر میں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن علماء سے حلیہ سنا تھا۔ میلاد کی محفلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، آپ کی بھویں ایسی تھیں، آپ کے لب مبارک ایسے تھے، آپ کی ناک مبارک ایسی تھی اور اس طرح داڑھی مبارک تھی۔ تو یہ حلیہ میلاد کی محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے، علماء سے سنتے ہیں، جب قبر میں جائیں گے تو سرکار کو پہچان لیں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کا غلام عرض کرے گا اِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر فرشتے اس کو کہیں گے نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح تو سو جا، دلہن کی طرح تو سو جا۔ دلہن کو بغیر دولہے کے اور کوئی نہیں اٹھاتا، اس کو کون جگاتا ہے؟
دولہا ہی جگاتا ہے نا اس کو، دلہن کو، اور کوئی نہیں جگا سکتا۔ تو دلہن کی طرح سو جا، پھر فرشتے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اور کافر کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس پر قبر کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے، وہ قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک قبر کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے وہ کافر اور وہ مشرک جس نے اللہ کے نبی کو نہیں پہچانا۔ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر مرنے والا شخص اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، وہ کافر ہو، مشرک ہو، جی مومن ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو۔ جب عام مردہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں زندہ ہوتا؟ صحابہ کرام سے آپ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا، تمہارا درود شریف مجھے پہنچتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر بھی ہمارا درود شریف آپ کو پہنچے گا؟ ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی سننے کی، دیکھنے کی طاقتیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ ہمارے جسموں کو تو کھا جائے گی جی، یہ جتنا چمڑا ہے، گوشت ہے، سب ختم ہو جائے گا، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، لیکن نبی کے جسم کو اجازت نہیں ہے کہ زمین ان کا جسم کھائے۔ فرمائے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے قبر میں۔ اور کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف سوار ہو کر جب تشریف لے گئے تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، آپ فرماتے جب میں مکہ مکرمہ سے براق پر سوار ہو کر روانہ ہوا معراج کی رات تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب گزرا۔ وہ قبر کہاں تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ بیت المقدس سے پہلے سرخ ٹیلہ، اس سرخ ٹیلے کے پہلو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب گزرا تو میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، یہ یہودی جس کو اپنا نبی مانتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جاتے ہیں نا میانی صاحب کے قبرستان، یا آپ کا اپنا بھی کوئی قبرستان ہوتے، کسی مردے کو دیکھا ہے؟ نبی کی نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔
کتنا سال ہو گئے تھے انہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ حاجی رفیق 3000 سال۔ کتنے؟ یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا ہے نا تکیہ لگا کے، یہ دیکھو، اگر اس کو نیند آ گئی تو وضو ٹوٹ گیا اس کا، اس کو کہو وضو کر کے ٹیک لگا کے اگر کوئی شخص بیٹھ جائے دیوار کے ساتھ اور اس کو نیند آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو وضو، اور جس طرح آپ بیٹھے ہیں ٹیک تو نہیں لگائی ہوئی، یہ یاسین بیٹھا ہے، سعید صاحب بیٹھے ہیں، حبیب بیٹھا ہے، افتخار بیٹھا ہے، یہ سب بیٹھے ہیں نا، ٹیک نہیں لگائی۔ اگر بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے اور پھر نیند آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے کتنے؟ 3000 سال گزر گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس پہنچے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی استقبال کے لیے موجود تھے جی، اپنے جسموں کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، آپ امام بن جائیں اور جتنے بھی پیچھے نبی ہیں سارے آپ کے مقتدی ہوں۔ تو آپ نے نماز پڑھائی، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ زندہ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کیا ہیں؟ رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک جس کو جو بھی اللہ نعمت عطا فرمائے گا آپ کے وسیلے سے دے گا۔ آپ کے بیٹا نعمت ہے کہ نہیں؟ بیٹی نعمت ہے کہ نہیں؟ دولت بھی نعمت ہے، مکان بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، دنیا بھی نعمت ہے، پیسہ بھی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ قیامت تک کے لیے آپ وسیلہ ہیں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب محدث علی پوری بھی ہے، ان کا لقب امیر ملت بھی ہے۔ آپ پاکستان بننے سے پہلے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سلام کے لیے حاضر ہوا، وہاں پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا۔ جب میں سلام سے فارغ ہوا اور وہ بھی فارغ ہوا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا اپنے ڈیرے پر۔ اس کا نام تھا کریم بخش۔ اس نے کہا کہ میں 12 سال سے مدینہ منورہ میں سرکار کی خدمت میں موجود ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنا کرتا دیا، دوسرا میرا ساتھی تھا اس نے چادر دی، تیسرے میرے ساتھی نے قیمتی کوٹ دیا اس کو، اور میرے ساتھی نے پگڑی اس کو دی، چادر دی، اس طرح کے کپڑے اس کو دیے۔ اس نے سارے کپڑے اکٹھے کر کے چادر میں باندھ دیے اور اس نے کہا شاہ صاحب جب آپ ادھر آئے تھے آپ نے دیکھا تھا میں سلام پیش کر رہا تھا، تو سلام کے دوران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے میں آپ نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے کپڑے دے دیے۔ یہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہی تھا کہ ان کے وسیلے سے مجھے یہ کپڑے مل گئے۔
پھر حضرت فرماتے ہیں اگلے سال جب میں گیا تو پھر میں سلام پیش کر رہا تھا تو وہ بھی سلام پیش کر رہا تھا کریم بخش. تو سلام کے بعد پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گیا. پھر وہاں جا کے ہم نے کپڑے دیے اس کو, اور پھر میں نے کہا کہ بھی میرا بکسا کھولو شاید کوئی اور چیز بھی مل جائے. تو اس میں ایک کشمیری ٹوپی تھی میرے پاس, تو میں نے کہا یہ بھی دے دو. تو وہ کہنے لگا حضرت میں نے سرکار کی بارگاہ میں اس وقت عرض کیا تھا کہ میری ٹوپی پرانی ہو گئی ہے تو مجھے ٹوپی بھی چاہیے. تو وہ ٹوپی بھی مل گئی. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے یہ بتایا کہ جب میں حاضر ہوا تو 1 سال تک میرے پاس جو کچھ تھا خرچہ وغیرہ کرتا رہا, لیکن سال کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث ہے, ان اللہ یوتی وانا القاسم, اللہ ساری نعمتیں مجھے دیتا ہے اور میں اللہ کی نعمتوں کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو سیدھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جو بھی میرا مقصد ہوتا تھا میں پیش کرتا تھا. 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جاتی تھی. تو اب میں کسی شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, بس جاتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت کرم فرمائے. فوراً کرم ہو جاتا ہے اور فوراً مجھے اپنے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے. یہ تو ان کی بات ہے نا. اور آج بھی سچے دل سے محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور صاحب کی طرح عرض پیش کرتا ہے تو سرکار فوراً اس کی عرض کو قبول کر لیتے ہیں. ابن حجر مکی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور ان کے اور بھی ساتھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے لیکن لنگر کا انتظام نہیں تھا. ایک دن بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے, ہمیں لنگر کھلایا جائے. فرماتے جب ہم واپس آئے اپنے کمرے میں تو ایک عربی آیا ہمارے دروازے پہ. دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے کہا کہ کتنے افراد ہیں آپ. ہم نے بتا دیا تو اس نے بہت زیادہ کھانا تیار کر کے ہمیں پیش کر دیا اور اس نے کہا کہ خبردار آئندہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری شکایت نہ کرنا. خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ میرے طالب علم ہیں, ان کو کھانا کھلاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبی اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں, اور خاص طور پہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جس کو بھی جو نعمت ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی وہ آپ کے وسیلے سے ملے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت, عقیدت اور آپ کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.